اور جس چاہا کر کے بلایا جس چاہا اپنا بنا لیا جس چاہا کر کے بلایا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ اللہ یہ کمال ہی اور درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو پار تمام ہے بلغ اللہ بکمال ہی کشف پہنچا بے جمال ہی حسن جمیعوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وختم به النبيون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
محبت سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب کائنات مالک ارض و سماوات کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات میری آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو حضور کی ختم نبوت پر کامل ایمان یقین کے ساتھ اس پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اسی پہ زندگی اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. کل قیامت کے دن اللہ ہم سب کو حضور کی ختم نبوت کی برکت سے آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. ذی وقار معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بحمد اللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کئی سالوں سے ماشاءاللہ یہاں 12 روزہ پروگرام ہوتے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ علماء کرام کے بیانات بھی سنتے ہیں اور علماء کرام کی زیارت سے معزول بھی ہوتے ہیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یہ صبح قیامت تک اللہ سلسلہ چلاتا ہی رہے. میرا موضوع ختم نبوت کے حوالے سے ہے. یہ موضوع بہت کم ہم بیان کرتے تھے اور اصل اس موضوع کو ہم نے ہی بیان کرنا ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ نے علماء اہل سنت کو عطا فرمائی ہے. دوسرے لوگوں نے کوشش کی لیکن اب ہمارے لوگ بیدار ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کو بھی اور عوام کو بھی بیداری نصیب فرمائے. بڑا اہم موضوع ہے, توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرنا. یاد رکھیں اللہ کریم نے جو انبیاء کرام کو نبوت سے رسالت سے نوازا 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام اور انہی میں سے 313 رسول دنیا میں تشریف لائے. نبی آتے رہے, رسول آتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. اس کے بعد اللہ کریم نے جب حضور کو بھیجا آپ کو نبوت سے بھی نوازا, رسالت سے بھی نوازا اور اللہ کریم نے ختم نبوت کا تاج حضور کے سر انور پہ سجا دیا. اب حضور کے بعد قیامت تک کے لیے نہ تو کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. یاد رکھنا دنیا کے جتنے بھی منصب ہیں وہ بندے انتخاب کرتے ہیں. کسی کو ہم محلے کا چیئرمین بنا دیں, کسی کو ہم سٹی کا چیئرمین بنا دیں, کسی کو ہم ایم پی ایم این اے بنا دیں. پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد کسی کو وزارت مل جائے یا انتخابات کے ذریعے سے کسی کو وزارت عظمیٰ مل جائے. یہ تمام انتخابات صحیح کریں یا غلط کریں یہ بندوں کے انتخاب ہے. صدر کا عہدہ بھی کیوں نہ ہو, چھوٹے عہدے سے لے کر بڑے عہدے تک یہ تمام انسان ہی انسانوں کے لیے انتخابات کرتے ہیں, اس لیے اکثر غلط ہو جاتے ہیں. نبوت کا انتخاب ہو
یا رسالت کا انتخاب ہو، یہ عہدے بڑے عظیم ہیں۔ اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تمام کائنات کے لوگ مل کر کہیں ہم اس بندے کو نبوت دینا چاہتے ہیں یا نبی بنانا چاہتے ہیں، اسے رسول بنانا چاہتے ہیں، تو ساری کائنات کے لوگ مل کر کسی کو نبی رسول نہیں بنا سکتے۔ نبوت یہ منصب اللہ عطا کرتا ہے، رسالت یہ منصب اللہ عطا کرتا ہے۔ تو جہاں اللہ کریم نے دوسرے انبیاء کرام کو نبوت سے نوازا، رسالت سے نوازا، اسی رب ذوالجلال نے نبی رحمت کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھی بھیجا ہے اور رسول بنا کر بھی بھیجا ہے۔ اب حضور کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید کی تقریباً 100 کے قریب آیات بینات حضور کی ختم نبوت پہ ہے، 200 سے زیادہ احادیث حضور کی ختم نبوت پہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہی کافی تھی ختم نبوت پر، لیکن یہ حضور کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضور رحمت للعالمین کی ذات کے لیے 100 سے زائد آیات بینات اور 200 سے زائد احادیث طیبہ حضور کی ختم نبوت پہ دلیل ہے۔ آیات سنیے، صحابہ کرام کو دیکھیے، اس کی عظمت کو دیکھیے، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو دیکھیے، ہمارے مشائخ کا کردار دیکھیے، بس یہ سنتے چلے جائیں اور اپنا ایمان تازہ کرنا ہے اپنے۔ قرآن مجید کی جو سب سے مشہور آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد کریم علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ تو پھر حضور کیا ہے جب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن حضور اللہ کے رسول بھی ہے اور حضور اللہ کے آخری نبی بھی ہے۔ حضور کے تینوں صاحبزادے ان کا بچپن میں وصال ہو گیا، ان کو اللہ نے بچپن کے اندر وصال موت دے دی۔ اگر وہ جوان ہوتے تو ان کو نبوت ملتی۔ میرے نبی نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان نبیا، اگر میرا صاحبزادہ ابراہیم زندہ رہتا وہ بھی نبی ہوتا۔ کیوں؟ پہلے سے دستور چلا آ رہا ہے، حضرت داؤد نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان نبی تھے، حضرت ابراہیم نبی تھے، ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق نبی تھے، حضرت اسحاق کے آگے صاحبزادے حضرت یعقوب نبی تھے، حضرت یعقوب کے آگے صاحبزادے حضرت یوسف نبی تھے۔ ایک مقام پر باپ نبی ہے، بیٹا نبی ہے، پوتا نبی ہے، پر پوتا نبی ہے، اوپر سے سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اگر حضور کے صاحبزادے زندہ رہتے وہ بھی نبی ہوتے، لیکن اللہ نے روز ازل میں فیصلہ فرما دیا تھا کہ میں نے ختم نبوت کا تاج اپنے حبیب کے سر پہ سجانا ہے، اس لیے حضور کے بعد قیامت تک کے لیے نبوت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پھر میرے بھائیوں اب توجہ فرمانا، دین کی ساری عمارت عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کھڑی ہے۔ دین کی ساری عمارت ختم نبوت کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم کہیں فلاں بھی نبی تھا، اس نے مرضی کرنی ہے، جہاد کو حرام کر دو، نمازیں کم کر دو، قرآن مجید کے پارے کم کر دو، زکوٰۃ تو چھوڑ دو، کسی نے کہنا روزہ چھوڑ دو، کسی نے کہنا حج چھوڑ دو، تو دین کی ساری عمارت جو محفوظ ہے، مستحکم ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بنیاد میں ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو سارا دین
محفوظ ہے. اور اگر عقیدہ ختم نبوت کا ہم کہیں نبی کوئی بھی آ سکتا ہے تو پھر پوری امت بکھر جائے گی. جس عقیدے پہ امت 14 صدیوں کے بعد آج بھی جمع ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پہ جمع ہے. میرے عزیزان گرامی پھر دیکھیے احادیث طیبہ قرآن مجید کی ایک اور آیت حضور نے اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے حبیب فرما دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب رسول بن کر آیا ہوں. اس آیت کی تفسیر نبی رحمت نے خود بیان فرمائی. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون. اللہ نے مجھے پوری کائنات کی جانب رسول بنا کے بھیجا ہے اور نبوت میرے اوپر ختم کر دی ہے. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا بعثت الی کل احمر و اسود. پوری دنیا کائنات میں کوئی گوری رنگت کا مسلمان ہو یا کالی رنگت کا مسلمان ہو، اللہ نے مجھے تمام کی جانب نبی رسول بنا کے بھیجا ہے. نبی رحمت پہ کتاب جو نازل ہوئی ہے، اللہ کریم نے آخری حج حجۃ الوداع کا موقع ہے، 9 ذی الحج ہے، عرفات کا میدان ہے. تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع وہی تھا اس دور کا، اور تاریخ کا سب سے بڑا خطبہ وہی تھا جو میرے نبی رحمت نے حجۃ الوداع کے موقع میں دیا تھا. یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں، آج کئی گھنٹے خطابات کرتے ہیں، لوگ طویل خطابات ہوتے ہیں، مقصد کی باتیں کم ہوتی ہیں. پوری دنیا کو پردہ حیرت میں ڈال دیا. 13 منٹ کا لیکچر بنتا ہے میرے نبی کا جو حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا ہے. پوری کائنات کے جو جامع حقوق تھے انسانیت کے حوالے سے میرے نبی نے خطبے میں دے دیے ہیں. پوری کائنات میں اس سے بڑا جامع خطبہ اور کوئی نہیں تھا جو نبی رحمت نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا ہے. اور اسی مقام پہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم. لوگوں آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور قیامت تک کے لیے جو دین اللہ کو پسند ہے تمہارے لیے وہ اسلام ہے. اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے. اور میرے بھائیوں جوانوں ذرا غور کرنا، آج پوری کائنات میں یورپ کے گماشتے اسلام کے خلاف بڑا کچھ کر رہے ہیں، اسلام کو مکروہ صورت میں پیش کر رہے ہیں. کبھی نبی رحمت کے خاکے شہ کرتے ہیں، کبھی قرآن کو گفتگو میں ڈالتے ہیں، کبھی پاؤں کے نیچے رون ڈالتے ہیں، کبھی اسلام کا دہشت گرد چہرہ بنا کے پیش کرتے ہیں. امت پیچھے ہٹ جائے گی. ان تمام حالات کے باوجود کیا ہے؟ حضور سے محبت کرنے والے لوگ اور بڑھ رہے ہیں اور اسلام کا غلبہ اور ہو رہا ہے. اور میرے نبی نے فرما دیا الاسلام یعلو ولا یعلم، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اور پھر میرے نبی رحمت نے کیا فرمایا؟ ایمان تازہ کیجیے اس حدیث طیبہ سے. فرمایا میری امت کتنا خوش نصیب ہے، اس کی ابتدا میں میں ہوں، درمیان میں امام مہدی ہوں گے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، بحیثیت رسول کے نہیں آئیں گے، بحیثیت کتاب و شریعت کے نہیں آئیں گے. وہ بھی آئیں گے تو کلمہ ہمارے نبی کا پڑھیں گے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کیسا وقت ہوگا، توجہ کیجئے، کیسا حسین وقت ہوگا. فرمایا روئے زمین پہ ایک گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں اسلام نہ داخل ہو جائے. ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا. اور پھر یورپ کے لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، امت اپنے نبی سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہودی عیسائی نسب کے مطابق پہلے اسلام تیسرے نمبر پہ تھا. پہلے نمبر پہ عیسائیت تھی، دوسرے نمبر پہ یہودیت تھی، تیسرے نمبر پہ اسلام تھا. اب دوسرے نمبر پہ اسلام آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں تیزی سے مذہب جو پھیل رہا ہے وہ اسلام پھیل رہا ہے. کیا ہے؟
تیزی سے مذہب اسلام پھیل رہا ہے. ختم نبوت میرے بھائیوں توجہ کرنا، دین اسلام مکمل ہو گیا. کسی نبی کے دور میں ایسی آیت نازل نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم بڑے مقام کے مالک تھے، موسیٰ کلیم اللہ بڑی عظمتوں کے مالک تھے، عیسیٰ روح اللہ بڑی شان کے مالک تھے، لیکن اللہ نے یہ آیت کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے اور اللہ نے دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، وہ صرف اسلام ہے، یہ حضور کی ذات انور ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے ذرا احادیث طیبہ. حضور نے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا میرے بعد 30 لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے. سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے بھائیوں توجہ کیجیے. پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا عصی الجن والانس او کما قال. فرمایا پوری کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے جانتی پہچانتی نہ ہو. ہر چیز مجھے جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے. میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الکریم فرماتے ہیں چھوٹی عمر تھی میری، میں حضور کے ساتھ باہر نکلا، مکہ مکرمہ کی جس گلی سے گزرتے سامنے پہاڑ آتے، درخت آتے، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا هو یقول السلام علیکم یا رسول اللہ. سامنے پتھر آتا یا درخت آتا وہ نہیں کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. میرے بھائیوں ذرا غور کریں. حضور نے فرمایا مجھے ہر چیز جانتی ہے، درخت بھی جانتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، سوائے نافرمان انسانوں کے اور جنوں کے وہ نہیں جانتے. ابو جہل نہیں جانتا، اندر سے جانتا تھا، بظاہر نہیں جانتا تھا. اور ابو جہل کہتا بھی تھا ما رأیت محمد امینا فی العرب، میں نے پورے عرب میں جیسا امانت دار کوئی نہیں دیکھا. ما رأیت محمد صادقا فی العرب، میں نے پورے عرب میں جیسا سچا بھی کوئی نہیں دیکھا. اب ذرا غور فرمائیں کتنی احادیث طیبہ ہے، 200 سے زائد احادیث طیبہ. اور ایک حدیث کا خوبصورت ترین واقعہ سیدنا عمر بن خطاب راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ باہر ایک دیہات میں تھے. ایک بدو دیہاتی کو شکار کر کے لایا. حضور نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے وہ سامنے پھینک دی. اب نبی ہے رسول ہے تو کوئی آپ معجزہ دکھائے. حضور نے فرمایا اچھا. نبی رحمت نے فرمایا یا دب، عربی میں گو کو تب کہتے ہیں، اس شریعت میں حرام ہے، یورپ والے چائنا والے کھاتے ہیں. حضور نے فرمایا یا دب. صحابہ کہتے اس نے اپنا سر اٹھایا اور فساد سے کیا کہا لبیک وسعدیک یا زان من وافا. حضور میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے محشر کے میدان کو زینت بخشنے والے نبی میں حاضر ہوں. محبت سبحان اللہ کہتے ہیں. ایسے خطیبوں کی عادت ہوتی ہے الفاظ سبحان اللہ کہلوانا، میری عادت نہیں ہے. ایسے بحمدللہ میں 14 سال سے 2 جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں، میں 15واں سال مجھے ہے اور بڑا اجتماع ہوتا ہے ماشاءاللہ. لیکن میری یہ عادت نہیں، ورنہ خطیب تو ہر بات میں سبحان اللہ کہو تو آپ کہیں گے تو مجھے بھی ذوق آئے گا، آپ کے نام اعمال میں بھی بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا. یہ ہے آپ کے نام اعمال میں بڑا ذخیرہ نیکیوں کا جمع ہو جائے گا.
جب شب معراج کی رات حضور کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنی امت کو میرے سلام دے دینا۔ اللہ اکبر، غور کریں اس امت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم سلام بھیج رہے ہیں، چودھری ولیرے کے سلام آ جائے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں جد الانبیاء نے سلام دیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وہاں کے جو پلاٹ ہیں جنت میں وہ کورے ہیں، صاف ہیں، تو اس میں درد کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور یہ بھی آتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے 4 درخت لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بھی پڑھنے ذرا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب کتنے مرتبہ؟ یہ 12 کلمات ہو گئے، تو ایک بندے کے 12 درخت اس کے فضل سے، اس کی قبولیت سے، تو آپ میں سے ہر بندے کی اتنا درخت، اور میرے بھی اتنا نہیں، جتنا آپ تمام موجود ہیں، آپ تمام کے برابر اللہ نے مجھے اتنا درخت دینے جنت میں۔ اور پھر یہ دیکھیں ذرا، اوپر چلتے جائیں، میرے استاد نے مجھے پڑھایا، ان کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، چلتے 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 یہ حضور کی ذات تک سلسلہ پہنچ جاتا ہے، تو آپ ذرا خود اندازہ لگائیں کہ حضور کے نامہ اعمال میں کتنا لگیں گے۔ پوری امت میں جتنا لوگ پڑھیں گے تمام کا ثواب اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ اور جو بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، جتنا لوگ نیکی کرتے ہیں تمام کے برابر اللہ تعالیٰ نیکی کی دعوت دینے والے کو اجر دیتا ہے۔ آپ نیکی کی دعوت دیا کریں۔ آپ کی دعوت سے کوئی آدمی بیان سننے کے لیے آ گیا، 2 آ گئے، 10 آ گئے، 1 آ گیا، آپ کو ثواب اپنا ملا، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو میرے عزیزان گرامی، جب حضور نے فرمایا یا تب اے گو، اس نے کیا کہا؟ لبیک و سعدے یا زان من وافا، حضور میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے محشر کے میدان کو زینت بخشنے والے نبی میں حاضر ہوں۔ قیامت کی ساری زینت حسن حضور کی ذات انور سے ہوگا۔ کیا شان ہوگی میرے نبی کی؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سب پیچھے ہوں گے۔ انا قائد الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء کا رسولوں کا قائد میں ہوں گا۔ حضور کی شان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حسن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضور کے بغیر، حضور نے یہ بھی ابھی سناتا چلا جاؤں، حضور نے فرمایا اللہ کریم نے تمام انبیاء کرام پر جنت کا داخلہ حرام کر دیا ہے جب تک پہلے میں نہ داخل ہو جاؤں، اور اللہ نے ہر نبی کی امت پر جنت کا داخلہ حرام کر دیا ہے جب تک پہلے میری امت نہ داخل ہو جائے۔ ہم دنیا میں آخر میں آئے ہیں، لیکن جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے۔ یہ میری نیکی ہے، یہ آپ کی عبادات ہے؟ نہیں، یہ سب صدقہ ہے نبی رحمت کی ذات انور کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اب حضور نے فرمایا من تعبدو، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ صحابہ کے اس نے بلند آواز سے کہا الذی فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، آقا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی بادشاہت پوری روئے زمین پہ ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی راہ سمجھنے میں ہے، آقا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی رحمت جنت میں ہے، آقا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ میرے بھائیوں نے غور کر لیا، جب اللہ کی عظمتوں کے بریائی توحید کے متعلق بیان کر چکی، میرے نبی نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟
ہم بندوں سے کہیں بعض لوگ ہمیں نہیں جانتے، بھی مجھے تو پتہ نہیں آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا آپ کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ نہیں پہچانیں گے۔ وہ کہہ رہی ہے، حضور نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ حضور کے کہنے پہ اس نے کیا جواب دیا؟ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ آقا آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو نہیں مانا وہ ناکام ہو گیا۔ میرے بھائیوں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کو جانتا بھی ہے اور حضور کو پہچانتا بھی ہے۔ صحابہ کرام کے نزدیک اہمیت کیا تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ مولوی کا مسئلہ ہے، یہ بھی میں آپ کے ذہن میں بات ڈال دوں، جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یاد رکھنا ہمیں، ہماری بیوی بچوں کو پوری فیملی کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو جہاں یہ پتا ہے حضور نبی ہے، حضور رسول ہے، وہاں یہ بھی علم ہونا ضروری ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہے حضور نبی ہے، حضور رسول ہے، اگر یہ پتا نہیں ہے کہ حضور آخری نبی، آخری رسول، یہ علم نہیں ہے، بندہ پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ آخری نبی، آخری رسول، یہ علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اب میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بدر میں صحابہ کرام شہید ہوئے ان کو جنگوں میں نہیں بھیجنا، ان کا مقام بڑا ہے، ان کا وجود بڑا مبارک ہے، بس ان کو یہاں رہنے دیا جائے۔ اب صحابہ کرام نے جنگوں میں بھیجنا چھوڑ دیا۔ جب وہ جنگ آئی جو مسلمہ کذاب کے خلاف، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا مدعی جس نے دعویٰ کیا تھا، حضور کی زندگی میں حضور کا وصال مبارک ہو گیا۔ صحابہ کرام 30 سالہ دور میں اتنا جانی مالی نقصان نہیں ہوا جتنا جانی نقصان صحابہ کرام کا ختم نبوت کی حفاظت میں ہوا ہے۔ 2000 کے قریب اور 700 صحابہ کرام جو عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، اور کچھ صحابہ بدری بھی تھے، شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے اتنا بڑا نقصان برداشت کیا اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ مت سمجھے یہ مولوی کا عقیدہ ہے، نہیں، ہر مسلمان کا عقیدہ، اس کی ضرورت ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے 53 کی تحریک میں جب ظفر اللہ قادیانی وزیر تھا، اس نے بڑے ظلم کرائے، 10,000 کے قریب ختم نبوت کے تحفظ میں صرف لاہور میں لوگ شہید ہوئے، 10,000 مسلمان لاہور میں اس عقیدے کی بات کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ظفر اللہ وہی تھا قادیانی، جب قائد اعظم کا جنازہ ہوا یہ الگ کھڑا رہا۔ لوگوں نے بعد میں سوال کیا کہ قائد اعظم پوری امت کے رہنما ہے پاکستان کے، اور آپ نے جنازہ نہیں پڑھا۔ اس نے کہا یوں سمجھیے یا تو میں کافر ہوں وہ مسلمان ہے، یا معاذ اللہ وہ کافر تھے میں مسلمان ہوں۔ پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ تو ظفر اللہ قادیانی نے جنازہ نہیں پڑھا تھا اور اس نے بڑے ظلم کروائے، انتہائی ظلم کروائے۔ 10,000 مسلمان بچے بوڑھے جوان لاہور میں شہید ہوئے۔ 2 واقعے میں وہاں سے بیان کرتا ہوں آپ کے ایمان کو گرمانے کے لیے۔ ڈیلی مال روڈ پر ریلی نکلتی اور ریلی کے اندر بڑے لوگ ہوتے تھے، ڈیلی گرفتاریاں ہوتی، جیل بھیجے جاتے، ڈیلی گولی چلتی، لوگ شہید ہوتے۔ ایک دن مال روڈ پہ ریلی میں نکلی، ایک 90 برس کا بوڑھا بابا گھر میں آیا، گھر میں بیٹا نہیں تھا، 5 برس کا پوتا تھا۔ آیا بیٹا تمہیں پتا ہے آج ریلی نہیں نکلی،
آج تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا، میں نعرہ لگاؤں گا اور تو نے جواب دینا ہے۔ لے کے گیا، کندھے پہ بٹھایا، پولیس موجود تھی، فوج موجود تھی، اس بابے نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت، اس 5 سالہ پوتے نے جواب دیا زندہ باد، گولی چلی، بیٹا بھی شہید ہو گیا اور دادا بھی شہید ہو گیا۔ میرے بھائیوں آپ ذرا سوچئے، ذرا یہ جذبات تھے۔ دہلی گیٹ سے بارات گزری، آگے ختم نبوت کے نعرے لگ رہے تھے، گولیاں چل رہی تھی۔ ماں نے کسی سے پوچھا جو اپنے جوان بیٹے کو دولہا بنا کے لے جا رہی تھی، یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے سارا بتایا، یہ حضور کی ختم نبوت کے نکلے ہوئے ہیں، یہ تبھی ان پہ گولیاں چلا رہی ہیں۔ وہ آگے بڑھی، بیٹے کو روک کے کہا بیٹا میں تجھے دولہا بنا کے لے جا رہی تھی، ادھر میرے نبی کی عظمت اور ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے؟ ماں جیسے تیرا حکم ہو، کہا ادھر جانا ہے۔ ماں بھی عظیم تھی، بیٹا بھی عظیم تھا، وہی اس طرح بارات کا دولہا بن کے جا رہا تھا۔ اس نے آگے جانے کی بجائے ادھر رخ کیا اور سامنے گولی چل رہی تھی، نعرے لگاتا ہوا تاجدار ختم نبوت، اس کے نعرے لگاتا ہوا آگے بڑھا، گولی چلی، شہید ہو گیا۔ اللہ کو منظور یہ تھا یہ دنیا کا دولہا نہ بنے، یہ نبی رحمت کی ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے آخر کا دولہا بن جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ میرے بھائیوں ذرا بات کو سمیٹے، ذرا ختم نبوت وہ عقیدہ ہے، تاجدار بولنا، سیدنا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سب کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حج کرنے کے لیے گئے، حج سے فارغ ہوئے مدینہ منورہ میں گئے، ارادہ یہ بنایا ساری زندگی مدینہ گنج باب گزار دوں گا۔ پہلی رات تھی، حضور خواب میں آئے، فرمایا میری شاہ ہندوستان کی زمین پر مرزا قادیانی ختم نبوت کے خلاف چل رہا ہے، منکر بنا ہوا ہے، تم یہاں رہنا چاہتے ہو تم چلے جاؤ۔ یاد رکھنا خواب میں نبی وہ بات کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ پھر آپ آ گئے اور تحریک چلائی، مباہلہ کیا، چیلنج کیا مناظرے کا، مباہلے کا، جو حق پہ ہے سب کے سامنے ہو جائے، نہیں آیا۔ گاہے بگاہے اس کے چیلے آتے رہے۔ میرے جوانوں ذرا غور کرنا، اس کے چیلے آئے، کہا پیر صاحب ایسا کرتے ہیں، ایک اندھے کے لیے، ایک لولے لنگڑے کے لیے تم بھی دعا کرو، ہمارا مرزا قادیانی بھی دعا کرتا ہے، جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو جائے وہی حق پہ ہوگا۔ تاجدار بولنا نے کیا جواب دیا؟ تم اندھے لولے لنگڑے کی بات کرتے ہو کہ اس کے حق میں دعا کی جائے، یہاں ختم نبوت کی حفاظت کی دلیل کے لیے اگر تم کہو میرے علی شاہ مردہ بھی زندہ کرنا ہے تو میں مردہ بھی زندہ کر دوں گا۔ تکبیر، رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پھر دوسرے موقع پہ اس کے آدمی آئے، پیر صاحب آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں اور میں بھی قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں، قرآن کی تفسیر جس میں دلائل ہوں، نکات ہوں، زیادہ معنی ہوں، زیادہ علوم ہوں، وہی حق پہ ہوگا۔ تاجدار بولنا یہ ہمارے اکابر، یہ ہمارے پیر، یہ ہمارے مشائخ۔ تاجدار بولنا نے کیا جواب دیا؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، تاجدار بولنا نے فرمایا وہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں تو حضور کے غلاموں کا ادنا سا غلام ہوں۔ ایسا کرتے ہیں قلم کاغذ وہ بھی رکھ دے، قلم کاغذ میں بھی رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم بغیر ہاتھ لگانے کے چلے اور قرآن کی تفسیر لکھے وہی حق پہ ہوگا، وہی حق پہ ہوگا۔ جب آپ نے اتنا
کلمہ بات فرمائی وہ تو چلے گئے. اپنے علماء نے کہا حضرت صاحب اگر وہ کہہ دیتے تو آپ ایسا کرو پھر کیا ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا جو حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے پیٹھ اس کی ہوتی ہاتھ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. ہاتھ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. میرے بھائیوں 90 برس کا جو مسئلہ چل رہا تھا آپ کی مساجد میں مسلمانوں کی مساجد میں 400 قادیانی امام خطیب بنے ہوئے تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ. دنیا کا سب سے بڑا منافق قادیانی ہے. توجہ کیجیے ذرا. آپ کہیں گے کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں بس مولانا صاحب لگے ہوئے تھے ختم نبوت کے موضوع سے. آئیے تھوڑا سا میں تعارف کراتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جتنا نبی آئے ہیں سب کا نام مفرد ہے. ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، نوح مفرد نام ہے. ٹھیک ہے نا ایک. اور یہاں کیا ہے غلام احمد. اور یہ یاد رکھنا نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ کسی کے غلام بن کر نہیں آئے. کسی کے غلام بن کر نہیں آئے. یہ نام مرکب ہے. غلام الگ ہے احمد الگ ہے. ایک بات. دوسری بات مرزا قادیانی اتنا اس کی غلیظ ترین زبان کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا بازاری آدمی بھی اس کی زبان اتنا گھٹیا نہیں ہوگی جس نے معاذ اللہ اللہ کی توہین کی، انبیاء کی توہین کی، قرآن کی توہین کی، صحابہ کی توہین کی، اہل بیت کی توہین کی اور پوری امت کی توہین کی ہے. سنیے ذرا غور سے سنیے. کہیں ایسا نہ ہو آپ کا دوست قادیانی ہو آپ مزے سے دوستی پہ قائم رہے. کہیں ایسا نہ ہو آپ کا رشتہ دار قادیانی ہو آپ خوشی غمی میں شریک ہو رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے محلے میں پڑوسی قادیانی ہو آپ کہیں کوئی بات نہیں چھوٹو مولوی گلا نے. نہیں میرے بھائیوں امت کا سب سے بڑا منافق آدمی قادیانی ہے. توجہ کیجئے. قادیانی کہتا ہے معاذ اللہ اس کے دعوے دیکھیے. کبھی کہتا میں موسیٰ ہوں، کبھی کہتا میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا میں امام مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں فلاں ہوں، کبھی کہتا ہے میں حضور ہوں، کبھی کہتا ہے میں حضور سے بڑھ کر ہوں. معاذ اللہ معاذ اللہ. اور پھر وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کی زبان صحیح نہیں ہے. قرآن کے متعلق کہتا ہے قرآن میں گالیاں ہیں قرآن کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو. معاذ اللہ معاذ اللہ. میرے بھائیوں ذرا غور سے سنو. امت نے ایسے مخالفت نہیں کی، جادو کے نذرانے ایسے نہیں دیے. اس کی زبان پہ ذرا آپ غور کریں. کہا قرآن میں گالیاں ہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دو. اور پھر کہتا ہے انا انزلنا علیکم قریبا من القادیان. قرآن تو تم پر قادیان میں نازل ہوا ہے. معاذ اللہ. کیا ایسے قرآن تو حجاز میں نازل ہوا ہے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، ہجرت میں. اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. قادیان انڈیا پوری زبان پنجابی یا اردو ہے. قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. وہ کہتا ہے معاذ اللہ قرآن تو معاذ اللہ قادیان میں نازل ہوا ہے. اور پھر آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں. کہتا ہے معاذ اللہ حضور کو تو 10,000 معجزات ملے، مجھے تو 1,00,000 کیا 10 لاکھ معجزات ملے. معاذ اللہ. کہتا ہے میں جب آیا ہوں تو میں معاذ اللہ پہلے کہا میں محمد ہوں معاذ اللہ. پھر کہتا ہے میں ان سے بھی شان میں بڑھ کر ہوں. اور کہتا ہے معاذ اللہ روئے زمین پر 2 شہر بدبودار ہے. معاذ اللہ. آپ ذرا غور کریں. دوستی ہے تو آج چھوڑ دیجئے، بھائی ہے تو چھوڑ دیجئے، پارٹنر ہے تو چھوڑ دیجئے، پڑوسی ہے تو کافر سمجھیے، کافروں سے بدتر سمجھیے. کہتے ہیں معاذ اللہ روئے زمین پہ مکہ مکرمہ بدبودار ہے، معاذ اللہ مدینہ منورہ بدبودار ہے. سوچیے ذرا. اور پھر معاذ اللہ کہتا ہے صدیق اکبر عمر بن خطاب میری جوتی کے تسمے کے لائق بھی نہیں ہے، برابر بھی نہیں ہے. معاذ اللہ. اہل بیت کے متعلق کہتا ہے میری زبان زیب نہیں دیتی. اور پھر پوری امت کو گالی دیتا ہے. کبھی غیرت آ جائے،
جوانوں بزرگوں، اگر کسی کا تعلق ہے تو چھوڑ دیجئے۔ کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ جو مجھے نبی نہیں مانتے، میرا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ کنجری کی اولاد ہے۔ اب اندازہ لگائے ذرا، پوری امت تو اس نے گالی دی ہے، اور دیکھیے آپ کہیں جی جناب کلمہ تو یہی پڑھتے ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اس موضوع کو تمام موضوعات میں اہمیت دیجیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں 1000 محفلیں میلاد کراؤ، ایک پروگرام ختم نبوت، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ مستحب ہے، یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے میلاد نہ کرایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ختم نبوت کے حوالے سے کمی بیشی ہو گئی سارا مردود ہو جائے گا عمل۔ یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ پھر 1973 میں جب پارلیمنٹ بنے، امام الشام رانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی پارلیمنٹ کے ممبر بنے، تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا، 40,000 میل کا سفر کیا۔ 30 جون 1974 کو قرارداد پیش کی، 7 ستمبر 1974 کو قرارداد کے بعد ذوالفقار بھٹو، اگر اللہ نے اس بندے کی بخشش کر دی تو سب سے بڑی بات اس کے پاس یہی ہے، اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد قادیانی اقلیت ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، قادیانی کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، اور ان کے عقیدے میں کیا ہے؟ کلمہ پڑھو مسلمانوں والا، اور محمد رسول اللہ جب کہو تو نیت یہ ہو کہ میرا اپنا نبی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ قرآن یہی پڑھو، جہاں جہاں باتیں ہیں سمجھو یہ اپنے نبی کے متعلق، معاذ اللہ۔ اذان میں یہی کلمات کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ وہ جملہ ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، قیامت تک کے لیے مشرق سے اذان شروع ہوتی ہے، مغرب میں ختم ہوتی ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان 24 گھنٹے ہو رہا ہے، ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے نا اعلان۔ تو میرے عزیزان گرامی، وقت 40 منٹ مجھے کہا تھا کہ 4-5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بھی بتائیں، اپنے بیٹوں کو بھی بتائیں، اپنی بہو کو بھی بتائیں، اور کم سے کم 1-2 آیات ختم نبوت کی اور 1-2 احادیث آپ سب کو آنی چاہیے، اور آپ کے بیٹے کو، بیٹی کو، بہو کو بھی 1-2 احادیث آیات لازمی آنی چاہیے۔ آخر میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ امام اہل سنت کے شعر پہ اختتام کرتے ہیں، باب فتح نبوت پہ بے حد درود، نبوت کی ابتدا میرے نبی کے وجود سے، نور سے ہوئی ہے۔ باب فتح نبوت پہ بے حد درود، دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام، اور حضور کی ذات پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، بے حد حساب انگنت درود و سلام ہو۔ عقیدہ ختم نبوت، اس پہ آپ کا ایمان یقین کامل ہونا چاہیے۔ آپ کے جو 12 محافل اس میں ختم نبوت ہر سال موضوع ہونا چاہیے، ایک عالم دین کے لیے موضوع لازمی ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں آگاہی ہو، آگاہی ہو، آگاہی ہو، تاکہ ہمارا عقیدہ بن جائے، ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے۔ اللہ میرا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں، شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا، شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا، خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام،
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، یا الہی صدقہ ذکر رسول